السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں سب لوگ؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم سیر کریں گے ایک ایسے ملک کی جسے یورپ کا گولڈن کنٹری کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کے دارالحکومت کی سرحدیں دو ملکوں سے لگتی ہیں۔ اس ملک میں آپ کو ہر جگہ غاریں ہی غاریں نظر آئیں گی اور یہاں کی خوبصورت اور بڑی ہائٹس والی لڑکیوں کو اصلی کوہکاف کی پریاں بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ ملک ہے تو چھوٹا سا، لیکن پوری دنیا کو گاڑیاں یہی ملک ایکسپورٹ کرتا ہے اور یہاں دنیا بھر کی نسبت سب سے زیادہ کیسلز بھی پائے جاتے ہیں۔ دوستو آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے خوبصورت اور جادوئی ملک کی طرف جو وسطی یورپ میں واقع ہے۔ اس ملک کی قدرتی خوبصورتی، تاریخی مقامات، منفرد ثقافت اور دلچسپ روایات نے اسے دنیا بھر میں مشہور کر رکھا ہے۔ یہ خوبصورت ملک ہے سلوواکیہ۔ لیکن سلوواکیہ کی سیر پر جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ ہمارا یہ سفر محبت بھرا اور خوشگوار رہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں اس ملک کا آفیشل نام سلوواک ریپبلک یا سلوواک جمہوریہ ہے۔ یہ وسطی یورپ کا ایک زمین بند ملک ہے۔ اگر ہم اس کی جغرافیائی سرحدوں کی بات کریں تو اس کے شمال میں پولینڈ، مشرق میں یوکرین، جنوب میں ہنگری، مغرب میں آسٹریا اور شمال مغرب میں چیک ریپبلک ہے۔ اگر ہم اس کے رقبے کی بات کریں تو اس کا کل رقبہ تقریباً 49,035 مربع کلومیٹر ہے اور یہ رقبے کے لحاظ سے یورپ کا 28واں بڑا ملک ہے، جبکہ دنیا بھر میں 127ویں نمبر پر آتا ہے اور اس کا زیادہ تر رقبہ پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے۔ اگر ہم اس کی آبادی کی بات کریں تو اس کی کل آبادی تقریباً 54 لاکھ ہے اور یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا بھر میں 119ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس کی 53% آبادی شہروں میں تو باقی 47% دیہاتوں میں ہی رہتی ہے۔ یہاں رہنے والے 62% لوگوں کا مذہب عیسائی فرقے رومن کیتھولک ہے۔ 13.4% لوگ باقی عیسائی فرقوں پروٹیسٹنٹ، گریک کیتھولک اور لوتھرن سے تعلق رکھتے ہیں۔ 13.4% آبادی ایسی بھی ہے جن کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ لا دین ہے، جبکہ ان کے علاوہ 11.2% آبادی باقی مذاہب کی بھی رہتی ہے جن میں مسلمان اور یہودی سر فہرست ہیں۔ اگر ہم یہاں رہنے والے نسلی گروہوں کی بات کریں تو یہاں 84.4% مقامی سلوواک نسل کے لوگ، 7.7% ہنگرین، 1.2% رومینین، جبکہ ان کے علاوہ بھی کئی نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ یہاں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان سلوواک ہے اور یہی اس کی سرکاری زبان کا بھی درجہ رکھتی ہے، جبکہ سلوواک کے علاوہ انگلش، جرمن، رشین، پولش، یوکرینی اور دیہاتوں میں کروشین زبان بھی بولی جاتی ہے۔ براتسلاوا سلوواکیہ کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے اور یہ دریائے ڈینوب پر واقع تمام شہروں میں چوتھا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ شہر سلوواکیہ کا سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی مرکز بھی ہے۔ براتسلاوا کا جغرافیائی محل وقوع سلوواکیہ کے جنوب مغربی حصے میں آتا ہے اور یہ شہر آسٹریا اور ہنگری کے سرحدی علاقے میں واقع ہے، جس کی وجہ سے یہ شہر 3 ممالک کے سنگم پر واقع ہے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کا واحد ایسا دارالحکومت ہے جس کو 2 ملکوں آسٹریا اور ہنگری کی سرحد لگتی ہے۔ یہ شہر 370 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے جو کہ اپنے اندر 7 لاکھ افراد کو سموئے ہوئے ہے۔ دوستو سلوواکیہ ایک چھوٹا سا لیکن ایک خاص ملک ہونے کا اعزاز رکھتا ہے اور اسے یورپ کا دل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ یورپ کے عین درمیان واقع ہے۔ پہلے چیکو سلوواکیہ کا حصہ تھا جو بعد میں ٹوٹ کر 2 ملکوں میں تقسیم ہو گیا، جن میں ایک سلوواکیہ بن گیا جبکہ دوسرا چیک ریپبلک بن گیا۔ اور دوستو یورپ کا دوسرا سب سے بڑا دریا اس ملک کے درمیان سے گزرتا ہے اور یہی دریا اس ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور یہ دریا 2850 کلومیٹر لمبا ہے اور اس دریا کا نام دریائے ڈینوب ہے۔ اس دریا کے علاوہ دنیا میں شاید ہی کوئی اور دریا ہو جو اتنے زیادہ ممالک سے گزرتا ہو۔ اس دریا کی مدد سے زیادہ تر نقل و حمل کا کام انجام دیا جاتا ہے۔ دوستو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ صحت کے معاملے میں سرکاری طور پر کوکا کولا پر پابندی تو نہیں ہے، لیکن یہاں کے 2% لوگ بھی اس ڈرنک کو پسند نہیں کرتے۔ یہاں ہلدی، کارن فلور اور نمک سے تیار کردہ ایک ڈرنک بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے جو چیک ریپبلک جیسے ممالک تک بھی پہنچتا ہے، لیکن اسے پینے کے لیے محفوظ نہیں سمجھا جاتا۔ جب آپ اس ڈرنک کو چکھتے ہیں تو آپ کو صاف ڈرنک کا اصل مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو اسے ضرور آزمانا۔ دوستو سلوواکیہ ایک بہت ہی تعلیم یافتہ ملک ہے جہاں شرح خواندگی تقریباً 100% ہے۔ یہاں تعلیم کو سب سے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے اور بچوں کی پرورش اور نشو و نما کو اولین اہمیت دی جاتی ہے۔ سکول کے مرحلے سے ہی سیاسی بنیادوں پر کام کیا جاتا ہے اور سلوواکیہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے اور یہ بھی ہے کہ یہاں کے لوگ باقی یورپی ممالک کی نسبت سب سے زیادہ خوشحال رہتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کی جی ڈی پی کی بات کریں تو اس کا جی ڈی پی تقریباً $248 بلین ہے اور یہ بلحاظ جی ڈی پی دنیا بھر میں 70 نمبر پر آتا ہے
اور فی کا آمدنی تقریباً $50,000 ہے، یعنی کہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ امیر ترین لوگوں کا دیش ہے، اور یہ ہے بھی یورپی یونین رکن ملک۔ اس کی کرنسی کو یورو کہا جاتا ہے، جن کا 1 یورو پاکستانی $294 جبکہ انڈین $88 کے برابر ہے۔ سلواکیہ ایک صنعتی ملک ہے اور یہاں کی معیشت کی بنیاد گاڑیوں، مشینری اور الیکٹرانکس پر ہے۔ یہ ملک یورپ کا ایک اہم تجارتی مرکز ہے اور یہاں کی حکومت نے معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے کئی اصلاحات کی ہیں۔ زراعت بھی اس ملک کی معیشت کا ایک اہم حصہ ہے اور یہاں کی زمین زیادہ تر قدرتی کھیتی کے لیے استعمال کی جاتی ہے، کیونکہ ملک کی زمین کا 40% حصہ زراعت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور زیادہ تر زمین پر آرگینک طریقے سے کھیتی باڑی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کی شراب اور سیب کی پیداوار بھی دنیا بھر میں مشہور ہے، اور سلواکیہ کی ٹورزم انڈسٹری بھی بہت اہم ہے۔ دنیا بھر سے سیاح یہاں کی خوبصورت جھیلوں، پہاڑوں اور تاریخی مقامات کی سیر کے لیے آتے ہیں۔ براتسلاوا شہر ڈینوب دریا کے کنارے واقع ہے اور یہاں کی قدرتی غاریں، ٹرینڈا اور کوشیسے جیسے شہر سیاحوں کے لیے مشہور ہیں۔ دوستو، یہاں کے لوگ شراب پینے میں کافی دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس ملک کے لوگ شراب پینے کو معمول سے زیادہ پسند کرتے ہیں، خاص طور پر سردیوں کے موسم میں۔ یہاں شراب نوشی طرز زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ رات کے وقت لوگ اپنے خاندان کے ساتھ آرام سے بیٹھ کر شراب نوشی کرتے ہیں، اور خاص طور پر ریڈ وائن یہاں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے۔ اور سلواکیہ میں ہر سال ہونے والی 23% اموات کا سبب شراب پی کر گاڑی چلانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہاڑی علاقوں کی کمی نہیں ہے، ایسے میں لوگ شراب کے نشے میں اپنی گاڑیاں قابو میں نہیں رکھ پاتے اور بڑے حادثات پیش آتے رہتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زندگی بہت مختصر ہے اور اسے شراب پی کر خراب نہ کریں۔ نشے کی حالت میں گاڑی چلانا موت کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے، اس لیے سلواکیہ میں اس قانون کو بہت سخت بنایا گیا ہے۔ دوستو، سلواکیہ کے لوگوں کو گاڑیوں کا بہت زیادہ شوق ہے اور اس چھوٹے سے ملک میں 40 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں۔ اس ملک کے 2 بڑے شہر دارالحکومت براتسلاوا اور کوشیسا میں صبح اور شام کے وقت شدید ٹریفک جام لگا رہتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ ٹرین کے ذریعے سفر کرنے کے شوقین ہیں تو یہ ملک آپ کے لیے بہترین مقام ہے۔ یہاں پر 26 سال تک کے اسٹوڈنٹس اور 62 سال یا اس سے زیادہ عمر کے تمام بزرگ شہریوں کے لیے ٹرین سفر مکمل طور پر مفت ہے۔ آپ جتنا چاہیں سفر کریں اور انجوائے کریں، یہاں پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سلواکیہ کے لوگ انتہائی دوستانہ اور مہمان نواز ہیں، جو اپنی ثقافت اور روایات پر فخر کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ خاندان، تعلیم اور معاشرتی تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ سلواکیہ کی لڑکیاں اپنی خوبصورتی، ذہانت اور خود مختاری کے لیے مشہور ہیں، اور وہ اپنی تعلیم اور کیریئر کو ترجیح دیتی ہیں۔ یہ لوگ میوزک، ڈانس اور آرٹ میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں، اور ان کے یہاں کی روایتی میوزک دنیا بھر میں پہچانی جاتی ہے۔ دیہاتوں میں لوگ روایتی طرز زندگی اپناتے ہیں، جبکہ شہروں میں جدید طرز زندگی کی جھلکیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس طرح سلواکیہ کے لوگ اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ترقی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ سلواکیہ کی لڑکیوں کو دنیا کی خوبصورت ترین لڑکیاں بھی کہا جاتا ہے، اور فرینکنس عادت کی حامل ہوتی ہیں، کیونکہ وہ آنے والے سیاحوں سے جلدی فرینک ہو جاتی ہیں اور دوستانہ مزاج کی حامل ہوتی ہیں۔ نئے لوگوں سے ملنا اور ان کے ساتھ دوستی کرنا ان لڑکیوں کی عادات میں شامل ہیں، اور پورے یورپ میں سلواکیہ کی لڑکیوں کو اصلی کوہکاف کی پریاں کہا جاتا ہے، کیونکہ سلواکیہ کی لڑکیاں نہ صرف خوبصورت ہوتی ہیں بلکہ ان کی عادات بھی بہت مہذب ہوتی ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں عام طور پر قد میں لمبی، پتلی اور خوبصورت ہوتی ہیں، اور ان کا لباس سادہ لیکن دلکش ہوتا ہے۔ سلواکیہ کی لڑکیاں اپنے خاندان کی بہت عزت کرتی ہیں اور اکثر کم عمری میں شادی کرنے کو ترجیح دیتی ہیں۔ اگر آپ بڑی ہائٹس والی لڑکیوں کے شوقین ہیں تو یہ ملک آپ کے لیے بہترین ہے، کیونکہ یہاں کی لڑکیوں کی ہائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان لڑکیوں کی ٹانگیں بہت لمبی ہوتی ہیں، جو انہیں اور بھی زیادہ دلکش بناتی ہیں۔ دوستو، ان لڑکیوں کی اوسط قد 5 فٹ 6 انچ ہوتی ہے، اور اس حوالے سے یہ دنیا کے ان ممالک میں آتا ہے جہاں کی لڑکیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ دوستو، آئس لینڈ کی طرح سلواکیہ میں بھی گیزر پائے جاتے ہیں، جو ہر 1.5 دن بعد پانی کو 15 میٹر کی بلندی تک اچھالتے ہیں۔ یہ ایک شاندار قدرتی نظارہ ہوتا ہے جو دیکھنے والوں کو حیرت زدہ کر دیتا ہے اور سلواکیہ کو ایک اہم سیاحتی مقام بناتا ہے۔ یہ گیزر زمین کے اندرونی حصے کے بارے میں سائنسی تحقیق کے لیے بھی ایک اہم ذریعہ ہے، اور ان گیزر کے علاوہ سلواکیہ میں 6000 سے زائد غاریں پائی جاتی ہیں، یعنی کہ اس چھوٹے سے ملک میں آپ جہاں بھی جائیں گے وہاں غاریں دیکھنے کو ملیں گی۔ اور حیرانگی والی بات بھی بتاتا چلوں، سلواکیہ میں تقریباً 50 لکڑی کے بنے ہوئے چرچ بھی موجود ہیں، جو یونیسکو کے ثقافتی ورثے کا حصہ ہیں۔ یہ چرچ نہ صرف اپنی تعمیراتی بلکہ اپنی تاریخی اہمیت کی وجہ سے بھی مشہور ہیں۔ ان کی تعمیر میں لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے اور ایک بھی کیل نہیں لگا۔ سب سے پرانا چرچ سینٹ فرانسس آف اسیسی کا ہے، جو سال 1500 میں تعمیر ہوا تھا۔ یہ چرچ سلواکیہ کی ثقافت اور تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ دوستو، سلواکیہ میں 9
100 से ज्यादा नेशनल पार्क मौजूद हैं, जहां आप फितरत की हसीन मनाजिर से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। यहाँ आपको सब्ज पत्तों वाले सलाद से लेकर रंगारंग सब्जियां और शानदार पहाड़ नजर आएंगे। इन पार्क को देखने के लिए हर साल लाखों सियाह आते हैं। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि स्लोवाकिया में हुकूमत अवाम की सेहत पर बहुत कम खर्च करती है। यही वजह है कि यहाँ हार्ट अटैक से होने वाली अमवात की शरह काफी ज्यादा है। हालांकि इसके बरक्स स्लोवाकिया एक अमीर तरीन मुल्क है और यहाँ के लोग भी शहाना जिंदगी गुजारते हैं, और पता नहीं क्या वजह है कि वो सेहत पर इतना कम खर्च क्यों करते हैं। दोस्तों, स्लोवाकिया में एक खूबसूरत गांव है जिसका नाम बैलेंस चेक है। इस गांव में 130 घर और हर घर शानदार फन तामीर का उम्दा नमूना पेश करता है, और ये तमाम घर लकड़ी से बनाए गए हैं। इन घरों को इस खूबसूरती से पेंट किया गया है कि देखने वाला हैरत में डूब जाता है। ये गांव न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, बल्कि इसे एक तारीखी इलाके के तौर पर भी तस्लीम किया गया है। अगर आप फितरत और फन की शौकीन हैं तो ये गांव जरूर देखने लायक है। और दोस्तों, स्लोवाकिया में शराब की पैदावार बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है और यहाँ की शराब दुनिया भर में मशहूर है। इस शराब को कई ममालिक को बरामद किया जाता है। और दोस्तों, स्लोवाकिया में एक ऐसा कानून भी है जो दूसरे ममालिक से मुख्तलिफ है। इस मुल्क की खासियत ये है कि एक लड़का सिर्फ 18 साल की उम्र के बाद ही शादी कर सकता है। और इसके अलावा स्लोवाकिया का फोक डांस भी काफी मशहूर है और ये भी वहाँ की सकाफत का एक अहम हिस्सा है। इस फोक डांस में वहाँ की लड़कियां मुख्तलिफ रंग के मलबूसात जेब तन किए होती हैं। और इसके अलावा स्लोवाकिया में हर साल एक पीस मैराथन रेस के मुकाबले भी मुनक्किद किए जाते हैं और इस रेस में दुनिया भर के सियाह भी हिस्सा लेते हैं। दोस्तों, स्लोवाकिया में लकड़ी के चर्च के अलावा एक हैरान कुन चीज भी है। 9 मीटर ऊंचा और 20 टन वजनी स्टेनलेस स्टील का घोड़े का मुजस्समा, जो दुनिया का सबसे बड़ा जानवर का मुजस्समा माना जाता है। यह मुजस्समा स्लोवाकिया के कांग्रेस सेंटर में वाक़ है और अपनी शानदार डिजाइन और साइज की वजह से दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले लिखने का तरीका कहाँ से इजाद हुआ था? तो बताता चलूं कि 450 BC पहले लिखने का तरीका स्लोवाकिया से ही इजाद हुआ था। और दोस्तों, बाकी यूरोपीय ममालिक की निस्बत स्लोवाकिया की आबादी भी बढ़ने की बजाय मुसलसल कम हो रही है और स्लोवाकिया के लोग यूरोप के बाकी ममालिक की तरह निहायत एक्टिव और स्मार्ट रहते हैं और मुख्तलिफ खेलों में भी हिस्सा लेते रहते हैं। और वहाँ के लोग फुटबॉल बहुत ज्यादा खेलते हैं क्योंकि फुटबॉल वहाँ का पसंदीदा खेल का दर्जा रखता है। क्या आप जानते हैं कि स्लोवाकिया में दुनिया का सबसे तवील लकड़ी का पुल भी मौजूद है? ये पुल कुलार शहर में वाक़ है और इसकी लंबाई 85 मीटर है और ये मुकम्मल तौर पर लकड़ी से बना हुआ है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि लोगों का लकड़ी के साथ एक खास ताल्लुक है। ये मुल्क वस्ती यूरोप का सबसे बड़ा जंगल भी रखता है जहाँ मुख्तलिफ किस्म के जानवर पाए जाते हैं और बड़ी तादाद में लोग अपनी फैमिलीज के साथ हॉलीडे एंजॉय करने के लिए यहाँ आते हैं। और मजीद ये भी बताता चलूं कि स्लोवाकिया में ऑस्ट्रिया के बाद सबसे ज्यादा तादाद में कुदरती और फ्रेश वाटर रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर हम स्लोवाकिया की तारीख पर नजर डालें तो स्लोवाकिया की तारीख सदियों पर मुहित है, जो कदीम स्लोवाकी कबीलों से लेकर एक जदीद यूरोपीय रियासत तक का सफर है। मौजूदा स्लोवाकिया के इलाके में सबसे पहले कल्टी और जर्मन कबाइल आबाद थे, जिन्हें बाद में स्लोवाकी कबाइल ने 5वीं सदी ईस्वी में यहाँ आकर बसाया। 9वीं सदी में ये इलाका ग्रेट मोराविया की सल्तनत का हिस्सा बना, जो स्लाव सकाफत और ईसाईयत की इब्तिदा का मरकज थी। स्लोवाकिया कुरून वुस्ता में हंगरी की सल्तनत का हिस्सा रहा और 1526 के बाद हैब्सबर्ग सल्तनत के जेर इक़्तिदार आ गया। 20वीं सदी के अवाइल में पहली जंग अजीम के बाद ये चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा बना। दूसरी जंग अजीम के दौरान नाजियों के जेर असर स्लोवाकिया एक काठपुतली रियासत के तौर पर कायम हुआ, लेकिन जंग के बाद दोबारा चेकोस्लोवाकिया में शामिल कर दिया गया। 1999 में कम्युनिज्म के खात्मे और वेलवेट इनकलाब के बाद स्लोवाकिया ने पुरअमन तौर पर चेकोस्लोवाकिया से अलहदगी इख्तियार कर ली और 1 जनवरी 1993 को एक आजाद मुल्क के तौर पर वजूद में आया। आज स्लोवाकिया एक तरक्की याफ्ता और मजबूत मुल्क है जो यूरोपीय यूनियन और नेटो का रुकन है और अपनी मतनूज सकाफत, कुदरती खूबसूरती और तारीखी वर्से के लिए मशहूर है। तो दोस्तों, ये थी यूरोप के खूबसूरत तरीन मुल्क स्लोवाकिया की शानदार और दिलकश सरजमीन की खूबसूरत सैर का पहला हिस्सा। उम्मीद है ये सैर भी आपको पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में भी अपनी कीमती राय का इजहार करें। अल्लाह निगहबान।